بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں آپ جانیں گے روح نکلنے سے 1 منٹ پہلے کیا کیا ہوتا ہے، عالم برزخ کے منظر اور مردے وہاں کیا کرتے رہتے ہیں، قبر میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کس کو نصیب ہوگا، اور آپ یہ بھی جانیں گے کہ عالم برزخ میں آپ کون سے رشتہ داروں سے ملاقات کریں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اپنے دوستوں اور گھر والوں کو بھی ضرور دکھائیں۔ ناظرین، کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ جس لمحے ہماری آنکھیں بند ہوتی ہے اور سانسوں کی ڈور ٹوٹتی ہے، اصل زندگی کی سب سے حسین اور پر اثر مسافات کا آغاز ہوتا ہے، ایک ایسا سفر جو نہ زمین کی حدود کا پابند ہے اور نہ ہی زمان و مکان کی قید میں ہے۔ یہ ہے روحوں کا سفر، ایک اندھے کے انجانے راستوں کا قصہ جسے نہ آنکھ نے دیکھا ہے نہ کان نے سنا ہے، مگر دل کے دروازے پر دستک ضرور دیتا ہے۔ یہ سفر روح کو اپنے خالق کی طرف لوٹنے، عالم برزخ کی وادیوں سے گزرتے ہوئے ابدی حیات کی طرف روانہ کرنے کی داستان ہے۔ روح انسانی وجود کی وہ لطیفہ حقیقت ہے جس کا جسم سے تعلق ایسا ہے کہ جیسے قندیل میں روشنی کا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایا، وَالْرُوحُ الرَّحِيمِ ربی، سورۃ الاسراء 85 ترجمہ۔ اور وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، یعنی روح کی اصل حقیقت اللہ کی بنائی ہوئی ایک راز ہے جسے انسانی عقل مکمل طور پر سمجھنے سے قاصر ہے۔ موت کی سختی، موت کا مرحلہ انسانی زندگی کا سب سے نازک اور مشکل وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب روح اپنے جسم سے جدا ہونے لگتی ہے اور دونوں کے درمیان ایک ردید کشمکش پیدا ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، اور موت کی سختی عقل کے ساتھ آ گئی۔ یہ وہ بھی چیز ہے جس سے تم بھاگتے تھے۔ اس دنیا میں پیدا ہوا ہر انسان یہ بات بہت اچھے سے جانتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اسے موت آنی ہے، اور جس دن اللہ تعالیٰ نے ہماری موت کا وقت مقرر کیا ہوگا، اس دن ہمیں ہر حال میں موت آ جائے گی، پھر چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہو یا کسی حادثے کی شکل میں۔ ہم ہرگز موت کو جھٹلا نہیں سکتے، کیونکہ ہر شخص کی عمر مقرر ہے، نہ اس سے گھٹ سکتی ہے نہ اس سے بڑھ سکتی ہے، اور اس دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جسے موت نہ آئے، پھر چاہے وہ شخص بڑا ہو یا چھوٹا، بڑے سے بڑا بادشاہ ہو یا وزیر، کوئی امیر ہو یا غریب، موت کسی کو نہیں بخشتی۔ چاہے ہم موت سے بچنے کے لیے آسمان پر چڑھ جائے یا کسی پہاڑ پر زمین کے اندر چھپ جائے یا کسی محفوظ گھر میں بند ہو جائے، موت ہمیں ہر جگہ تلاش کر لے گی۔ اس لیے تو اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا دن، وقت اور جگہ مقرر کر رکھی ہے، اور یہ موت ہی ایک ایسی حقیقت ہے جسے دنیا کا ہر شخص مانتا ہے۔ بڑی سے بڑی طاقتیں، مشرق سے مغرب تک بڑی سے بڑی حکومتیں بھی موت کے سامنے بے بس ہے۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم بنانے والی، عورتوں کو بیوہ کرنے والی اور ظالموں کو جہنم میں سلجھانے والی ہے۔ یہ موت نیک اور پرہیزگار لوگوں کو جنت کی وادیوں تک پہنچانے والی ایک حقیقت بھی ہے۔ موت نہ تو چھوٹوں پر ترس کھاتی ہے نہ ہی بڑوں کا لحاظ کرتی ہے۔ موت کو اس دنیا میں کسی کا ڈر نہیں۔ جب بھی حکم الہی ہوتا ہے تو یہ موت دنیا کی سبھی رکاوٹوں کو چیرتی ہوئی اپنے مقصد کو
پا ہی لیتی ہے۔ موت نہ تو کسی نیک انسان پر رحم کرتی ہے اور نہ ہی کسی ظالم کو بخشتی ہے۔ پھر چاہے بندہ اپنے سفر پر ہو یا اپنے گھر میں بیٹھا ہو، کسی بھی انسان کو موت نہیں چھوڑتی۔ یہاں تک کہ دنیا کے دیوانوں کو بھی موت اپنا لقمہ بنا لیتی ہے۔ جب موت آتی ہے تو نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ زبان بول سکتی ہے اور نہ ہی ہاتھ پیر ہل سکتے ہیں۔ موت کا آنا مطلب ہمارے جسم سے روح کا تعلق ختم ہو جانا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر روح کے متعلق فرمایا، روح صرف تیرے رب کے حکم سے ہے۔ جب موت آتی ہے تو انسان کے اعمال کو لکھا جانا بند کر دیا جاتا ہے اور توبہ کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد شروعات ہوتی ہے اعمالوں کی سزا اور جزا کی۔ ہمیں چاہیے کہ توبہ قبول کرتا ہے یہ زندگی جسے ہم مزے سے جی رہے ہیں، دراصل ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہماری عمر اتنی ہو گئی، مگر ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہماری زندگی سے کتنے دن کم ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی آیتوں میں موت کا ذکر کیا ہے اور فرمایا، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور موت کے بعد تمہیں تمہارے اعمال کے بدلے قیامت کے روز پورا دیا جائے گا۔ یہ دنیا کی زندگی جسے ہم سب کچھ سمجھ رہے ہیں، دراصل ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس دنیا کی ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری بیماری میں فرمایا، بے شک موت کی سختیاں ہیں۔ صحیح بخاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الموت قریب و شدید، موت سخت تکلیف دینے والا مرحلہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت ایک پیالے میں پانی رکھا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے ہاتھ پانی میں ڈال کر چہرے پر پھیرتے اور فرماتے، لا الہ الا اللہ، ان موت سکر اللہ، اللہ ہوا موت بھی سرکار رشید تخلیفہ ہوتی ہے۔ بخاری شریف یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے، ان پر بھی موت کی سختی طاری ہوئی۔ یہ سختی جسمانی اذیت سے کہیں بڑھ کر روحانی اور نفسیاتی تکلیف کا باعث ہوتی ہے۔ مومن کی روح نرمی سے نکالی جاتی ہے، پانی کے مشکیزے کے قطرہ ٹپک رہا ہو، جبکہ کافر کی روح شدید سختی سے نکال دی جاتی ہے، جیسے کانٹے دار جھاڑی میں اون اٹک جائے اور اسے کھینچ جائے۔ موت کا فرشتہ اور روح قبض کرنے کا عمل۔ موت کے وقت ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھی فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ جب ہماری زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت مرنے والے کو دائیں بائیں جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ نیک لوگوں کے پاس روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں جو جنت کی خوشبو اور لباس لے کر آتے ہیں اور مومن کی روح کو نرمی سے قبض کرتے ہیں۔ کافر کے لیے سخت چہرے والے فرشتے آتے ہیں اور عذاب کے ساتھ روح کو کھینچ لیتے ہیں۔ کہہ دیجئے تمہیں موت کا فرشتہ قبض کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔ روح نکالنے کے بعد کا سفر مومن کی روح کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ ہر آسمان پر دروازے
کھلتے ہیں اور فرشتے روح کا استقبال کرتے ہیں، یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کا نام علیین میں لکھا دو، سورۃ المطففین۔ پھر روح کو برزخ میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ کافر کی روح کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اسے سجین میں درج کر دیا جاتا ہے۔ ہرگز نہیں، بے شک فزین میں ہوگا۔ سورۃ المطففین۔ 7 زندگی کا اختتام یا اصل شروعات، موت جسمانی زندگی کا اختتام اور روحانی زندگی کا آغاز ہے۔ مومن کے لیے یہ قید سے آزادی ہے، جبکہ کافر کے لیے عذاب کی شروعات ہے۔ موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہے۔ قبر کا منظر، جب انسان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو روح واپس لوٹائی جاتی ہے۔ قبر میں سوالات کے لیے 2 فرشتے منکر اور نکیر آتے ہیں۔ مومن کے لیے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور ایک دروازہ جنت کی طرف کھولا جاتا ہے جہاں سے خوشبو آتی ہے۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا۔ ترمذی نافرمان کے لیے قبر تنگ کر دی جاتی ہے اور ایک دروازہ جہنم کی طرف کھولا جاتا ہے جہاں سے آگ اور گرمی آتی ہے۔ کیا قبر میں مومن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھائی جاتا ہے؟ قطعی طور پر ہر ایک کے لیے یہ بات ثابت نہیں، لیکن نیک صالحہ اور اللہ کے مقرب بندے کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے یہ نعمت نصیب ہو سکتی ہے۔ یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ارادے، رحمت اور بندے کی ایمان اور اعمال پر منحصر ہے۔ یقیناً مومنوں کو قبر میں خوشخبری دی جاتی ہے اور سب سے بڑی خوشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو عطا کرے گا۔ نیک روحوں کا اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ نیک لوگوں کے لیے قبر میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی رضا کا احساس اور دیدار کا وعدہ ہے۔ قیامت کے دن اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، جیسے کہ قرآن میں فرمایا، قیامت کے دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھنے والے۔ سورۃ القیامہ۔ اور حدیث میں آیا ہے، تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے 14ویں کا رات کے چاند کو دیکھتا ہو، بنا کسی رکاوٹ کے۔ صحیح بخاری۔ ایمان والے قبر میں خوشخبری پاتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اور یہ خوشخبری قبر کے سکون اور روشنی کا سبب بنتی ہے۔ برزخ۔ پہلا پڑاؤ برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان کا درمیانی مقام ہے۔ یہاں روح اپنے اعمال کے مطابق راحت یا عذاب میں رہتی ہے اور ان کے پیچھے ایک آڑ ہے۔ برزخ۔ قیامت کے دن تک سورۃ المومنون۔ برزخ میں رشتہ داروں سے ملاقات۔ مومن روحیں ایک دوسرے کو پہچانتی ہے اور دنیائی حالات کا تبادلہ کرتی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مومن روحیں برزخ میں ملاقات کرتی ہے اور دنیا کے احوال دریافت کرتی ہے، اور کچھ روحیں روایت میں آتا ہے کہ نئی آنے والی روح کو پہلے سے موجود روحیں خوشامدید کہتی ہے۔ برزخ وہ عالم ہے جو انسان کی موت کے بعد اور قیامت کے گنگام سے پہلے کا درمیانی مرحلہ ہے۔ اس میں انسان کی روح اپنے اعمال کے مطابق راحت یا عذاب میں رہتی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت یا ان کی خدمت میں حاضری کا جو تصور ہے، یہ دنیا میں بھی خواب کا کش میں ممکن ہے، اور بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ بعض خاص بندوں کو برز زندگی میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
زیارت نصیب ہو سکتی ہے؟ کیا عالم برزخ میں روح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو سکتی ہے؟ اس موضوع پر علماء کے درمیان تفصیلی گفتگو موجود ہے۔ حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلاۃ صلی اللہ والعشرہ، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صحیح مسلم۔ ایک اور حدیث میں ہے، مدام علی الا رضی اللہ الا روحی تا الرضی، سلام، جو بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو لوٹا دیتا ہے تاکہ میں اسے جواب دوں۔ ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا والوں کی طرف سے بھیجا گیا درود و سلام پہنچتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ عالم برزخ میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو خاص نعمتوں سے نوازتا ہے، اور ان میں سے ایک نعمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے، لیکن عموماً طور پر روحوں کے لیے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضری کا کوئی یقینی یا موافع ثابت موجود نہیں۔ یہ سب اللہ کی خاص عنایت پر منحصر ہے، اور صرف خاص مقربین یا شہداء جیسی روحوں کو یہ مقام حاصل ہو سکتا ہے۔ صوفیاء کرام کے اقوال میں یہ ملتا ہے کہ کاملی عالیہ اللہ کی روحیں بھی عالم برزخ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں رہتی ہے، لیکن ایک کشفیت بات ہے اور اس پر ایمان لانا لازمی نہیں۔ مومن روحیں دنیا میں اپنے پیارے احباب کے حالات سے واقف کی جاتی ہے اور ان کے لیے دعا بھی کرتی ہے۔ نیک روحوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نیک مومنوں کو یہ عظیم شرف بھی نصیب ہوتا ہے کہ ان کی روحوں کو جنت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع عطا کیا جاتا ہے۔ اہل جنت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دی جاتی ہے، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن میں فرماتے ہیں، اور جو اللہ اور رسول کا کہا مانیں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ سورۃ النساء۔ حدیث میں بھی آیا ہے کہ مومن روحوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور دیدار کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ یہ دیدار ان کے ایمان اور اعمال صالحہ کا انعام ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روحیں دنیا میں آپس آتی ہے، مگر اسلامی تعلیمات کے مطابق روح برزخ میں اپنے مقام پر رہتی ہے۔ خواب میں کسی کی زیارت اللہ کے سے ممکن ہے۔ قیامت دوسرے مرحلے کا آغاز۔ قیامت کے دن روحیں دوبارہ جسموں میں لوٹائی جائے گی اور حساب کتاب کا عمل شروع ہوگا، پھر تم قیامت کے دن یقیناً اٹھائے جاؤ گے۔ سورۃ المومنون۔ جنت یا جہنم آخری منزل۔ نیک روحیں ہمیشہ کے لیے جنت میں اور بدگار روحیں جہنم میں رہے گی۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ سورۃ العمران۔ عبرت اور نصیحت۔ یہ سفر ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا عارضی اور آخرت دائمی ہے۔ کامیابی صرف اللہ کی رضا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے۔ بس جس نے اپنے رب کا خوف رکھا اور اپنے نفس کو خواہشات سے باز رکھا، بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ سورۃ النازعات۔ روحوں کا یہ سفر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم فانی دنیا کے مسافر ہیں
اصل زندگی وہ ہے جو موت کی بات شروع ہوتی ہے۔ اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزار کر ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ اطمینان پانے والی روح اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹے کہ تو جس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ اللہ حافظ۔